تحفظات تمام جماعتوں کو تھے الیکشن کے نتائج پر اور الیکشن کے عمل پر، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ نانا کرتے بھی کسی حد تک مطمئن ہیں. آپ کی گورنمنٹ بلوچستان میں اور سندھ میں، اس کے علاوہ ظاہر ہے ڈپٹی اسپیکر بھی آج آپ کے منتخب ہو گئے ہیں. آپ اس تمام عمل سے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مطمئن ہے ایک جماعت کے طور پر؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام کی بہت ضرورت ہے. سیاسی استحکام ہوگا تو آگے معاشی جو ہے معاملات وہ بہتری کی جانب جائیں گے. ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ نے جنرل الیکشنز میں دیکھا کہ عوام نے ہر جماعت کو اس کا اپنا مینڈیٹ دیا ہے. کوئی بھی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جس کو 100% مینڈیٹ ملا ہو کہ وہ از خود سے حکومت سازی کرے اور اپنا وزیر اعظم لے کر آئے. اور عوام نے اندیا دیا ہے سب کو ووٹ دے کے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں ساتھ مل کے بیٹھیں اور عوامی مسائل کا حل ڈھونڈیں. ایسے ماحول میں اور ایسے سینیریو کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پارلیمنٹری پروسیس کو آگے لے کے چلیں، ایوان کو بحال کریں، پرائم منسٹر کو الیکٹ کریں، کابینہ آئے، معاملات اور حالات آگے چلیں، سیاسی استحکامی آئے، معاشی معیشت کے اندر کچھ بہتری آئے. اب یہاں پر دیکھیے جو پارلیمان کے اندر اس وقت جو ماحول ہے، آف کورس ہر کسی کے تحفظات ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، پنجاب میں ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے سندھ میں ہوئی ہے، باقی لوگ کہتے ہیں پنجاب کے اندر ہوئی ہے. جو بھی ہوا ہے، ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کا فورم الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، پھر ٹریبیونل ہے. ہم بھی بیٹھے ہیں ایوان کے اندر، باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں ایوان کے اندر. ہم نے اس پروسیس کو آگے لے کے چلنا ہے. ملک میں ایک حکومت آنا ضروری ہے جو اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے. انٹرم سیٹ اپ پہ تو اینڈلیسلی معاملات اور حالات نہیں چل سکتے نا. اسی طریقے سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ چلیں. ایوان میں جب سے پارلیمنٹ آئی ہے، اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے، اس دن سے لے کے آج کوئی دوسرا دن ہے، لیکن ایک سنی اتحاد کی طرف سے جو ایک نعرے بازی، بد نظمی اور جو جس طریقے سے آج تو جوتے بھی اٹھائے گئے اور تمام چیزیں، تانے کسے گئے، گالیاں دی گئی، یہ چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت پوری قوم اس پارلیمان کی جانب دیکھ رہی ہے، تمام بیرون ممالک کی اس کے اوپر نظر ہے. پارلیمان کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. آپ کی شکایات، ریزرویشنز اپنی جگہ، لیکن آپ پارلیمان کا تقدس پامال نہ کریں. آپ پارلیمان کا تقدس رکھیں. بالکل ٹھیک ہے شمیم صاحبہ، میں چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا اسی بات پر، یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، شعیب شاہین صاحب کو شامل کرتے ہیں. شعیب صاحب، کیا ہم یہی منظر دیکھیں گے جتنا بھی عرصہ، ویسے تو 5 سال کی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی مدت، لیکن تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید یہ نہ چل پائے، خدا نہ خواستہ. ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ پورے 5 سال پورے کیے جائیں قومی اسمبلی کے. لیکن سر، جس طرح سے ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، کوئی گھڑیاں لہرا رہا ہے، کوئی جوتے لہرا رہا ہے، جس طرح سے نعرے بازی ہو رہی ہے، کیا اسی طرح یہ مدت جو ہے وہ پوری ہوگی؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شرمیلا نے جو 2 باتیں کی ہیں نا، 3 باتیں کی ہیں، میں ان تینوں کا ایک ایک کر کے ذرا جواب دے دوں اور پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آؤں. پہلی بات تو یہ انہوں نے کی ہے، عوام نے مینڈیٹ کسی ایک پارٹی کو مکمل طور پر نہیں دیا. یہ بات غلط ہے. عوام نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں پوری قوم کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس لیے ایوان مقدس ہوتا ہے پارلیمنٹ جب اس کے تقدیس کا خیال وہاں کے پارلیمنٹیرینز رکھیں. اگر کوئی ڈاکہ ڈال کے آ کر کے وہ ڈاکو آ کر بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا کہ میری تقدیس کا خیال رکھو، وہ اس کی تقدیس نہیں ہوگی، وہ ڈاکو ہی کہلائے گا، کیونکہ اس وقت پوری قوم کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس لیے دوسری بات انہوں نے کہی سیاسی قطع کلامی کے لیے معذرت سر، یہ تعین کیسے ہوگا کہ ڈاکہ ڈالا گیا یا نہیں؟ ظاہر ہے اس کے لیے فورم تو جو موجود ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھیں وہ جو ڈاکو اوپر جا کر کے اس میں بیٹھ گئے ہیں پارلیمنٹ میں، جن کو خود کو پتا ہے، اس کا میں نے کل بھی تقریر کی تھی، عمران خان صاحب نے یہ خود کہا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہو نا کہ کے پی میں آپ کے حلقے کھولے جائیں، وہاں کیسے جیت گئے؟ ہم تمام کے پی کے حلقے بھی کھولنے کو تیار ہیں. آئیں فارم 45 پہ ڈٹرمن کرا لیں. فافن نے کہا ہے، جو پورٹن نے کہا ہے، جو ادارے آپ کے ہیں، انہوں نے اس کی تجویز دی ہے کہ آئیں جوڈیشل کمیشن بنا لو، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ذریعے آپ فارم 45 کی ڈٹرمنیشن کرا لو، آڈٹ کرا لو. جو اس میں جیتا ہے اس کو آنے دو، جو نہیں جیتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دو. لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ان تمام ریٹرننگ آفیسرز کی نہ صرف اس کرپشن کو شیلٹر کیا ہے، پروٹیکٹ کیا ہے، بلکہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے. یہ قابل افسوس بات ہے.
ہمارے اگر آئینی ادارے، اگر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کی بیوروکریسی، جن کی ذمہ داری تھی یہ کہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیں، لوگوں کے حقوق کو تحفظ کریں، انہوں نے خود اس میں رول ادا کر دیا ہے. دوسری بات کی کہ اگر اتنے اعتراضات آپ کو ہیں، تحفظات ہیں الیکشن کمیشن پر، تو سر آپ عدالتوں سے رجوع کریں نا. آپ کو میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں پوائنٹ شامل کر لینا کہ سوال آ جائے. آپ کا سوال میں بعد میں لیتا ہوں، لیکن مجھے بات ایک مکمل کرنے دیں. بتائیں. جی بولیں. سیاسی استحکام والی بات ہوئی کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے.